اور جنازے کی نماز وہ نماز نہیں ہے، وہ تو دعا ہے۔ تو اس میں قرآن کی تلاوت کیسے ہوگی؟ میں کہوں گا اے مفتی زبیر، اگر میری آواز آپ کے کان تک پہنچ رہی ہو تو آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ صحیح حدیث نہیں معلوم ہے، جس حدیث میں عبداللہ ابن عباس نے یہ بتایا کہ اس نے جنازے کی نماز میں امامت کی، اس نے سورہ فاتحہ پڑھا۔ اور ایک روایت میں، کئی روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے زور سے سورہ فاتحہ پڑھا نماز کی جنازہ میں۔ پھر کسی نے اعتراض کیا، اے ابن عباس آپ نے یہ کیسے کیا؟ تو ابن عباس نے کہا کہ میں نے زور سے اس لیے پڑھ دیا تاکہ عام پبلک کو پتہ چل جائے، لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ نبی کی سنت ہے۔ اس حدیث کو کیوں نہیں پڑھا؟ یہ خیانت ہے کہ نہیں ہے؟ پھر یہ کہا کہ نماز جنازہ دعا ہے، تو میرے دوستو میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں مگر اس کے بعد میں دعا الگ سے نہیں کرتا ہوں۔ بریلوی لوگ ایک بار نماز جنازہ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کرتے ہیں۔ تو بتاؤ جب نماز جنازہ تمہارے کہنے کے حساب سے ہی اگر وہ دعا ہے تو پھر دوبارہ دعا کیوں کرتے ہو؟ اگر کرو گے تو تمہیں قرآن سے ثبوت دینا ہوگا اور نبی کی سنت، نبی کی حدیث سے اس کو پرمانت کرنا ہوگا، تب تمہیں اہل سنت کہا جائے گا۔ ورنہ تم اہل سنت نہیں ہو سکتے، تم اہل سنت پیر تو ہو سکتے ہو، اہل سنت صوفیہ تو ہو سکتے ہو، مگر اہل سنت پیغمبر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ دعا کی بات آئی ہے تو لگے ہاتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ نماز کے بعد 5 ٹائم نماز کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد، یہ 5 نماز کے بعد پوری جماعت مل کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا مسئلہ کافی سالوں سے ہمارے یہاں اختلاف کی شکل میں چل رہا تھا، اور اس سلسلے میں میں نے بہت ساری بحثیں بھی کی ہیں۔ میں فائنل سنا دیتا ہوں اور میں پوری بریلویت کو بتاتا ہوں کہ اب سامنے بحث کر کے لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے۔ اگر تمہارے پاس علم ہے اور حدیث ہے، صحیح فرمان ہے، تو تم کسی بھی بریلوی عالم، ہمارے گاؤں کے کسی بھی بریلوی آدمی کے واٹس ایپ میں بھیج دو۔ اللہ کے نبی کی سنت نماز پڑھنے کا طریقہ